مدینہ منورہ کی فضا آج کچھ مختلف تھی۔ وہ شہر جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور تھا، آج اندرونی فتنوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ خلیفہ راشد جن کی حیا کی مثال فرشتے بھی دیتے تھے، اپنے گھر میں محصور تھے۔ باہر ایک ہجوم تھا، کچھ لوگ غلط فہمیوں، سازشوں اور اشتعال کا شکار ہو کر دروازے کے سامنے کھڑے تھے، مگر اندر کا منظر اس سے بالکل مختلف تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پرسکون تھے، ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید تھا اور زبان پر تلاوت جاری تھی۔ ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھتیں اور کہتیں، امیر المؤمنین، یہ لوگ بہت قریب آ چکے ہیں، کیا ہم کچھ نہیں کریں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے وعدہ کیا تھا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں اس امت میں خون بہانا نہیں چاہتا۔ وقت گزرتا گیا، شور بڑھتا گیا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا صبر کم نہ ہوا۔ وہ مسلسل اللہ کے کلام میں مشغول رہے، جیسے دنیا کی کوئی چیز ان کے دل کو ہلا ہی نہیں سکتی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب چند لوگ دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ گھر کی فضا ایک لمحے کو لرز گئی۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور زخمی ہو گئی، مگر وہ لوگ نہیں رکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جب وہ لوگ قریب آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کر ایک آخری نظر ڈالی۔ نہ خوف تھا، نہ غصہ، صرف صبر اور رضا۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کو غمگین کر دیا۔ مدینہ کی وہ مبارک ہستی جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، اپنے رب کے حضور پیش ہو گئی۔ ان کے خون کے قطرے زمین پر گرے تو گویا امت کو یہ پیغام ملا کہ ظلم وقتی ہوتا ہے، مگر صبر اور حق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ بعد میں مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، ہر آنکھ عشقبار تھی اور ہر دل افسردہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک عظیم دروازہ کھو بیٹھے ہوں جو حلم، حیا اور عدل کا پیکر تھا۔ یہ واقعہ تاریخ کو یہ سبق دیتا ہے کہ فتنہ جب بڑھ جائے تو صبر، حکمت اور قربانی ہی مومن کا راستہ ہوتا ہے۔